تو اس گھر میں جانا ناممکن ہے، اور کہا کہ خیال رہے کہ عبد المطلب کی ڈیوڑی پار کر رہی ہو، تم یہاں اپنے پیروں سے کھڑے ہو، یہ آنکھ سے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور تم اپنے ناپاک پیروں سے یہاں کھڑے ہو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری بیگم صاحبہ ہاشمی ہیں، سید زادی ہیں، تو ہم حرم کے فرش پر جا رہے تھے باب عزیز سے مروہ کی طرف، تو میں نے ویسے ہی جیسے بیوی سے گپ ہوتی ہے ان سے کہا کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، کہ اس زمانے میں جو آج کا حال ہے یہ حال نہیں تھا، اس کے باہر بس مغرب بعد ایک بلب جل جاتا تھا، اور جو کچھ آج کل لکھا ہوا یہ وہ کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کتنے سالوں سے میری خواہش ہے کہ میں اس گھر کے اندر جاؤں۔ اب سید زادی ہیں اور بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں، جو سفید پوش تھے لیکن بہت بڑے تھے، اتنے بڑے کہ کہیں تو ہو جائے۔ تو انہوں نے جھٹکے سے کہا کہ میں نے کہا دیکھو آج پھر کوشش کرتے ہیں۔ کہنے لگی کہ جب میں نے کہا نا پھر جانے کی، انہوں نے کہا چلے جائیں گے۔ تو اس جملے کو میں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور جب پیدائش گاہ تک جہاں اب لائبریری ہے وہاں تک ہم پہنچے تو ایک متوع ایک مولوی صاحب بھاری بھرکم سے کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے، روز کا روٹین تھا۔ تو اس گھر میں جانا ناممکن ہے، الا یہ کہ کسی عورت کو آپ لے جائیں، لیکن وہاں کے معاملات کچھ اور ہیں، نواسی تھی، ٹھیک ہے۔ میں متوع صاحب کے پاس گیا، سلام کیا، اردو انگریزی عربی جمع کر کے ان سے گزارش کی بڑی لجاجت کے ساتھ کہ کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ اللہ کی شان، انہوں نے کہا جاؤ، اور ناممکن ہے اندر جانا، جاؤ۔ تو پھر میں نے بیوی کے لیے کہا کہ میری حرمہ بھی ساتھ ہے، اس کو بھی لے جاؤں، یہ ناممکن ہے کہ کوئی عورت جنت البقیع میں، جنت مالا میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گاہ میں کوئی عورت چلی جائے۔ ان کا لے جاؤ، ناممکن ہے یہ۔ تو میں ظاہر ہے ان پڑھ، جاہل، انگھڑ، بدتمیز آدمی ہوں، تو میں تو جاہلوں کی طرح سے اندر گھس گیا۔ تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جب میں نے دیکھا کہ یہ قدم اٹھا رہی ہیں تو میں نے ان کا ہاتھ بہت زور سے دبایا اور کہا کہ خیال رہے کہ عبد المطلب کی ڈیوڑی پار کر رہی ہو، جو انہوں نے اپنے صاحبزادے اللہ کے رسول کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عبداللہ کو رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اب ہم اندر گھس گئے۔ اندر کا نقشہ ہے کہ ایسے ورٹیکل الماریوں کی قطاریں ہیں جن میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور سید زادگان بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں وہاں شریف کہتے ہیں، شرفا بیٹھے ہوتے ہیں، ایک آواز نہیں سنائی دیتی، اور وہ سر جھکا کے کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے مجال ہے جو ہماری طرف دیکھا ہو کہ یہ انوکھا واقعہ کیسے ہو گیا کہ پتلون قمیض میں ایک نان عرب جو چہرے سے نان عرب لگتا ہے وہ اندر کیسے گھوم رہا ہے، اور یہ عورت جو برقعے میں بھی نہیں ہے، یا برقع تھا تو چادر جو بھی تھا، یہ عورت اندر کیا کر رہی ہے؟ تو میں کھڑا ہو گیا، اور میرے دل نے کہا کہ میں اس کمرے میں بھی جاؤں جہاں پیدائش مبارکہ ہوئی تھی، خاص کمرے میں۔ لیکن قبلہ ایک ایسا اوور پاورنگ خیال آیا کہ میں کانپ گیا، اور میں فوری باہر نکل آیا عمارت سے۔ اس کمرے میں تو جانا دور کی بات، اتنا اوور پاورنگ خیال تھا کہ جس گھر میں، جس فرش پر سیدنا عبد المطلب، سیدنا عبداللہ، سیدہ آمنہ گھومتی رہی ہوں، اور جس کے فرش مبارکہ پر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبارک
شہزادہ کائنات اپنے بچپن میں کلکاریاں مان ہنسی خوشی گھومتے ہوں، تم یہاں اپنے پیروں سے کھڑے ہو، یہ آنکھ سے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور تم اپنے ناپاک پیروں سے یہاں کھڑے ہو۔ تو اس کمرہ مبارکہ میں جانے کی تو جرات ہی نہیں ہوئی، میں بس وہیں سے باہر آ گیا، اور آج تک اس نعمت کی تحدیث کرتا ہوں اور اپنی جرات پر حیران ہوتا ہوں کہ تم نے اتنی جرات کی کہ تم پیروں سے چلتے ہوئے اس گھر میں گئے جہاں بی بی آمنہ چلتی تھی، حضرت عبداللہ چلتے تھے، حضرت عبد المطلب چلتے تھے، حضرت ابو طالب چلتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، جہاں حضور کا بچپن گزرا، اور تم اتنے جاہل اور جری اور احمق آدمی ہو کہ قدموں کے بل اس گھر کے اندر گھومتے رہے اپنے اس ناپاک وجود کے ساتھ۔